نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اس خوبصورت اور پیارے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق دی، اس میں ہم جو اللہ تعالیٰ کے روز ناموں سے اس کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، اس خوبصورت ناموں کو سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان پیارے پیارے ناموں کے ذریعے اپنی زندگی میں خوبصورتی لا رہے ہیں۔ اس سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ آج اللہ تعالیٰ کا ہم بہت ہی خوبصورت نام انشاءاللہ سیکھیں گے، جو کہ ہے العزیز۔ کتنی جگہ قرآن میں ہم نے اس نام کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ العزیز۔ پھر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہی نام آتا ہے العزیز اور حکیم کے ساتھ، یا پھر کبھی غفور کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو العزیز، اس کا کیا مطلب ہے، مفہوم ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی کیسے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں سے اس سے مثالیں کیسے نکالتے ہیں۔ چلیں جی، العزیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کا مطلب ہے سراپا عزت والا۔ اصل جو عزت کا جو سر چشمہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات صرف ایک خود باعزت اور اس کی رسپیکٹ، اس کی عظمت، اس کا جلال، بلکہ وہ عزت دینے والا بھی ہے، غلبہ اور قوت دینے والا بھی ہے۔ اچھا، العزیز کا جو ورڈ ہے وہ عین زئی زئی سے ہے، اور اس کے جو مفہوم میں 3 معنی آتے ہیں۔ ایک ہے بہت زیادہ غلبہ اور قوت دینے والا، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر ہے ایک اسی نام کے زبردست، یعنی کہ ناقابل تسخیر ذات، جو جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بھئی جو غلبے والی ہے، عزت والی ہے، قوت والی ہے، وہ جو بادشاہ ہے، جو چاہے کرے، کسی کی اتنی مجال نہیں کہ وہ اسے روک سکے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، کوئی چاہے ساری کائنات بھی جو ہے نا انسان کے روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے نا۔ اس نے ساری دنیا دینا چاہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اللہ تعالیٰ کو اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو سارے فائدہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو وہ زبردست ذات جو ناقابل تسخیر ہے، جسے کوئی روک نہیں سکتا، اور دوسری وہ ذات قوت والی، یعنی کہ بہت ہی اسٹرانگ، غلبے والی ذات، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ پھر عزت والی، جو تو نام سے ہی پتہ ہے کہ جو عزت کبھی کم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ساری عزتیں ہیں، اور وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ یہ اس نام کے ساتھ اللہ کا مفہوم جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ ناقابل تسخیر ذات ہے، پھر وہ قوت اور غلبے والی ہے۔ آپ دیکھیں ایک اسٹرانگ، ایک عظمت والی ذات، جس کے پاس اتھارٹی ہے، ساری پاورز ہیں، وہ بھی العزیز ذات ہے، زبردست قوت والی ذات۔ پھر عزیز عزت سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عزت والی بھی ہے اور عزت دینے والی بھی ہے، اور جو وہ عزت دیتا ہے تو کبھی کمی نہیں آتی اس کی عزت میں۔ اور آپ دیکھیں کہ العزیز کا مطلب وہ ذات جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی کہ اس کے احکامات، اس کے جو اقوال، اس نے جو قرآن میں ہمارے لیے بہتری کے لیے جو بھی ہمیں نازل کیا، اس میں کوئی یہ کہہ کے غالب نہیں آ سکتا کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کر لیتے ہیں، نہیں۔ اس نے، وہ قوت اور غلبے والی ذات ہے، حکمت والی ذات ہے۔ اس نے جو بھی احکامات ہمارے لیے نازل کیے، ہمیں پیدا کیا، ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، اس میں ایک تو کوئی قوت اور غلبہ لا ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر سپیریئر نہیں اس سے کوئی ہو سکتا، اور دوسرا اس میں اس کے احکامات پر عمل کرنے میں بھی ہمارے لیے عزت ہے۔ اس احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہماری دنیا اور آخرت میں بقا ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنی اتھارٹی والی ذات ہے وہ، اور اس کائنات میں ہر چیز کتنی ڈسپلن سے چل رہی ہے، کس قدر اس کی جو ہے نا چھائی ہوئی عظمت۔ اچھا، اسی نام میں آپ دیکھیں کہ نیکسٹ کے بے مثال قوت والی ذات ہے، جو شدید اور قوی ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام قوی بھی ہے اور شدید بھی ہے، یعنی کہ دی اسٹرانگ، غلبے والی پرسنالٹی، یعنی کہ وہ ذات جس میں قوت ہے، ہر طرح کی اتھارٹی ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ
جو ہے جو کچھ کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ سوچیں کہ ہم کچھ چاہتے ہیں اور کوئی بیچ میں آ کے کہہ دیتا ہے نہیں عائشہ ایسے نہیں ایسے کر لو، تو ہم کہتے ہیں اچھا، اور کبھی کبھی ہم اس کی بات نہیں بھی مانتے، لیکن اس کی اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈومیننس کے ساتھ بات منوا لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے جو کہ اس کے احکامات فیصلے ایسے ہیں جو ہماری بہتری کے لیے ہیں، اور کوئی اس میں سپیریئر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور کوئی اس کے فیصلوں کو روک نہیں سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے یہاں پہ بارش ہو تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں نہیں یہاں پہ بارش نہیں ہونی، بارش تو کہیں اور جا کے ہوگی، بس میں نے حکم دے دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات العزیز ہے، زبردست ہے، شدید ہے، اس کا فیصلہ آ گیا تو وہ کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہماری سوچ اور وہ جو ہے نا ہماری اٹس اور بیونڈ آور امیجنیشن کہ وہ کیسے قوت والی ذات ہے، کتنی قوت والی ذات ہے، کب وہ قوت اور فیصلہ کرتی ہے، کس کو کتنی عزت دیتی ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ وہ جانتا ہے کس کے لیے کتنا بہتری ہے، اور وہ اس میں کتنا جو ہے نا اپنے بندے پر فضل کرتا ہے۔ تو جو الشدید اور قوی اس کی ذات ہے، وہ اس نام میں ہی جو ہے نا مقصد کو ایکسپلین کرتی ہے۔ تو بہت زیادہ اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نام ہے اس کے ساتھ کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ پھر العزیز کے ساتھ اس کی نام آتا ہے الحکیم، کہ عزت والا اور حکمت والا ہے، اس کی قوت اور غلبت جو ہے نا وہ حکمت کے ساتھ ہے۔ یہ نام بہت آپ دیکھیں قرآن میں، اور آیات کے کانٹیکسٹ میں آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الحکیم اور عزیز، وہ زبردست، اگر کوئی غلبے والا ہے جس کو جتنی عزت دینی ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا، تو اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ بڑی میچ بہت خوبصورت ہے ان دونوں ناموں کا۔ اور عزت والا اور حکمت والا، اس کی قوت اور غلبہ حکمت کے ساتھ ہے، اور کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ اسٹرانگ اتھارٹی ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اس نے کسی حکم کا فیصلہ دینا ہے، کسی کو عزت دینی ہے یا کسی کو ذلت دینی ہے، تو اسے اس کی شان کو لائق ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو کتنی عزت دینی ہے، کس کو کتنا اتھارٹی دینی ہے، اور کس کو جو ہے نا نہیں اتھارٹی دینی۔ اس کی سب مشیت جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ عزت والا، حکمت والا ہے، اس کی قوت اور غلبہ حکمت کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جتنی بھی عقلیں لڑا لے، اتھارٹی میں بھی ہو کے ایسے فیصلے کر لیتا ہے جس سے بعد میں پچھتاتا ہے کہ نہیں، اتھارٹی کے باوجود مجھے ایسے کام نہیں کرنے۔ تو وہ عزیز ہے، حکمت والا ہے، اس کی قوت اور غلبہ جو ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نیکسٹ دیکھیں کہ اللہ کی ایک طرف زبردست ذات ہے، ساتھ ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں عزیز کے ساتھ رحیم کا بھی ورڈ آتا ہے کہ وہ زبردست ذات ہے، وہ عزت اور غلبہ کرتی ہے، اور یہ اس کے خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اتھارٹی دیتی ہے، کسی کو عزت دیتی ہے، اور اس پر خاص کرم کرتی ہے، اس پر خاص رحمان اور رحیم ہوتا ہے۔ تو العزیز کا ایک میچ ہمارے ساتھ جو حکیم کی صورت میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات حکمت والی ہے، پھر ایک العزیز کا میچ آتا ہے الرحیم کہ وہ زبردست رحم فرمانے والی ہے۔ اس نے اگر کوئی حکم ہم پر نازل کیا کہ یہ حکم مان لو، تو ساتھ وہ آسانی کا بھی معاملہ کرتا ہے، دلوں میں بھی نرمی پیدا کرتا ہے، وہ وسائل بھی پرووائڈ کرتا ہے جس سے انسان اس عمل کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے، کیونکہ وہ ایک زبردست ذات ہے جس نے اپنے بندے پر رحمت جو ہے نا وہ بھی چسپا کی ہے کہ انسان اس دنیا میں 1% رحمت اس نے نازل کی۔ آپ سوچیں تو وہ کس قدر ذات ہے جو قیامت کے دن رحیم ہوگا اپنے بندوں پر۔ تو وہ عزیز کے ساتھ رحیم بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم کہتے ہیں فلانے شخص نے مجھے ذلیل کیا، اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے مجھے ہیومیلیٹ کیا، اس نے میری بے عزتی کی۔ آپ دیکھیں کہ جو اللہ کی ذات ہے نا اس کے اختیار میں ہے۔ بظاہر لوگ دین پہ چلنے والے ہیں یا دین کے احکامات ماننے والے ہیں، تو اس میں تو انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ دیکھتا ہے کہ کس قدر جو ہے وہ رحیم ہوگا۔ کہ دنیا میں بے شک لوگ اس کو کچھ بھی کہتے ہیں یا اتھارٹی میں نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے لیکن اس کی بات نہیں سنی جاتی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ قیامت کے دن تم نے جو صبر کیا، ہمت کی، دنیا میں تمہیں لوگوں نے ذلیل کیا، عزت تمہیں لگی نہیں ہے، لیکن ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ رحیم ذات ہے جو تمہیں اس دن بھی عزت دے گا کہ دنیا میں تمہیں لگا کہ یہ کیا ہوا ہے، اور مجھے لوگوں نے ذلیل کیا، جھٹکارا، اور ایسی جو ہے نا انسلٹ کی یا کچھ بھی، اور اتھارٹی نہیں تھی اور میری بات کی اہمیت نہیں تھی۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو فیصلہ کر دے گی، اور وہ رحیم ہے اپنے بندے پر، اس کی جو بھی اس نے صبر کیا، اس نے ہمت کی، آگے سے نیگیٹو ریئیکشن شو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ
اپنے بندے پر وہ ذات رحیم ہے کہ وہ زبردست بھی ہے، عزت والی بھی ہے، قوت والی بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں میچ کتنا خوبصورت ہے۔ پھر نیکسٹ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العزیز کے ساتھ الغفور، کہ عزیز الغفور یا عزیز الغفار بھی آتا ہے، کہ وہ بہت زیادہ زبردست ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی حکمت پر مبنی ہے نا، جو بھی مشیت ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، جہاں بھی جتنا بھی اس نے اس کی پلاننگ ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو اگر ہم اپنے اعمال میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اچھا نہیں اللہ تعالیٰ یہ کیوں ایسے ہوا ایسے نہیں ہوا، کیونکہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور ہم کوئی ایسا کام کر دیں اور پھر اس کے رب کے نام کے ساتھ اسے پکاریں کہ پاک پروردگار بے شک تو عزیز ہے اور تو غفور ہے، تو عزیز ہے، تو غفار ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تیرا غلبہ ہے، تیری طرف سے عزت ہے، میں نے اس میں عزت بنانی چاہیے، میں نے چاہا کہ یہ اتھارٹی مجھے مل جائے اور میں نے اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا، یہ ریسورسز مجھے ملے لیکن اس کو میں نے مس یوز کیا۔ اسی طرح تو نے مجھے قوت دی، طاقت دی کہ میں دیکھ سکوں، میں اچھے عمل کر سکوں، آنکھ کان دل سارے آزاد دیے، لیکن میں نے اس سے وہ کام نہیں کیے جو مجھے کرنے چاہیے تھے۔ تو نے مجھے احسن التقویم بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پر میں نے تو اسفل سافلین کے کام کیے، وہ کام ہی نہیں کیے جس سے تو نے میرے اسٹیٹس کو اپلفٹ کیا ہوا تھا، اور میں نے اپنے اسٹیٹس کو بالکل ہی جو ہے نا نیچے کر دیا۔ تو مجھے معاف کر دے، تو زبردست ہے، معاف کرنے والا ہے، تیری حکم ہوگا، تیری اتھارٹی ہوگی تو معاف کر دے گا نا، تیری مرضی ہوگی، تیرا غلبہ ہوگا تو رحیم بھی ہے، تو ہم پر رحم بھی فرمائے گا۔ اسی طرح دیکھیں کس قدر خوبصورت جو بھی آیات آ رہی ہوتی ہے قرآن میں، ساتھ اینڈ میں اس کے اگر عزیز اور رحیم ہے تو آپ دیکھیں کس طرح رحمت کی بات آ رہی ہے اس میں، کہ عمل کرنا مشکل ہے لیکن اس زبردست کو کے نام سے اس کو پکارو تو وہ تو رحیم ہے، وہ آسانی پیدا کر دے گا۔ اسی طرح کو کمی کوتاہی ہو گئی ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کے نام کے ساتھ کہ تو العزیز اور غفار ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پاک پروردگار تو نے اس معاملے میں نے مس یوز کیا ہے، میں نے کمی کوتاہی کی، احکامات کو ویسے لیے، تو چاہے تو مجھے بخش نہ بھی بخش سکتا ہے، تو چاہے تو بادشاہ ہے کہ میں تو اپنی آہوزاری بیان کرتی ہوں، توبہ کرتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو اور وہ میرے گناہ ایسے ہیں اور وہ نہ معاف کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، پھر بھی میں آپ سے سفارش کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ سفارش کا بھی حکم اللہ تعالیٰ اسی کو دیں گے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سفارش کا موقع دیں گے جس کی اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو اب دیکھیں وہ زبردست ذات ہے، وہ چاہے تو زبردست کے ساتھ ساتھ معاف بھی کر دے اگر اس کی مرضی ہو، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ غلبے والا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ عزت والا ہے۔ پھر آپ دیکھیے نیکسٹ کہ عزت کا جو معیار ہے نا، ہم اکثر لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں عزت کرتے ہیں یا لوگوں کی نگاہ میں ہم جو ہے نا کرنے کے لیے بڑا وہ کرتے ہیں، اس کے لیے یہ سوچ بھول جاتے ہیں کہ عزت تو ساری ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں لوگوں کے سامنے کیوں عزت بنانے کے چکروں میں لگی ہوں۔ آپ انوز میں دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں اچھا چلو جی اس کو خوش کیا، اس کو خوش کیا، اس کے آگے کو رکھا، اس کو کیا، لیکن اصل عزت جو ہے نا وہ اللہ نے دینی ہے۔ اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان اپنی نیت خالص رکھے، کہ عزت کا معیار یہ نہیں ہے کہ اچھا اس کے بھی کام کر دو، اس کے بھی کام کر دو، اس کی بھی جی حضوری، اس کی تعریف، اس کا یہ اس کا وہ۔ ایک ٹائم آتا ہے انسان تھک جاتا ہے، وہ کہتے ہیں لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوتے، جسے کہتے ہیں نا پیپل پلیزر نہ بنے انسان، اللہ تعالیٰ سے وہ عزت مانگے اور اللہ کی خاطر وہ کام کرے۔ ہاں نہیں ہے تو اس میں منافقت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اصل عزت تو اللہ نے دینی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم دنیا میں بھی لوگوں کی سے عزت مانگتے ہیں نا تو وہ کوئی نہیں عزت دیتے، ایسے لگتا ہے جیسے بھیک مانگ رہے ہیں ہم عزت کی، کہ ہمیں عزت دے دو۔ تو دنیا میں تو ہوگا، آزمائشیں آئیں گی جس میں ایک یہ آزمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے کبھی انسان کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، کبھی کبھی اس کو قصور نہیں ہوتا لیکن اس کو سننی پڑتی ہے بات، وہ اپنی بے گناہی بھی ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہوتی ہے نا تو کیسے اگر آپ واقعہ عف کی دیکھ لیں، قرآن عائشہ کی اللہ تعالیٰ نے برات نازل کی، کیسے مسلمانوں کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کیا، اور وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، کہ سب اس میں لگ گئے کہ نہیں شاید واقعی ایسا کوئی غلط کام ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو کیسے پروٹیکٹ کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اور فیصلہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، اس میں سراسر انسان کی عزت ہوتی ہے۔ آپ احکامات جتنے بھی قرآن میں دیکھ لیں، اسپیشلی سورۃ نور میں ہی دیکھ لیں، کیسے حجاب کا حکم ہے، نظر نیچے رکھنے کا حکم ہے، گھروں میں انٹر ہونے سے پہلے جو ہے وہ اجازت لینے کا حکم ہے، اور ان میرڈ کے نکاح کا حکم ہے، کہ یہ سارے وہ راستے ہیں، اگر نہیں اب اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا تو زنا ہوگا۔ تو اب دیکھیں ساری جو احکامات ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں،
ہماری ڈگنیٹی کو، ہمارے آنر کو پروٹیکٹ کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو عزت دینا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے میرا بندہ جو ہے پروٹیکٹڈ فیل رہے، اس کی عزت جو ہے نا وہ پامال نہ ہو، تو وہ ہمیں کرائٹیریا بھی بتاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ انسان نہیں سمجھتا اس احکامات کو، نہیں مجھے نہیں لگتا، اسے لگتا ہے نہیں بے حجاب پھرنے میں میری عزت ہے، وہ ماڈرنزم کا جو کانسیپٹ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی احکام آتے ہیں نا، اگر ہم ان کو نہیں مانتے نا، تو الٹیمیٹلی ہماری دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، اس کی جتنی بھی بات ہے، اس کی اطاعت فرما برداری کے جو ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، تو اس میں عزت ہی عزت ہے۔ انسان لوگوں کے سامنے عزت بناتا ہے، لیکن لوگ جو ہے نا ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو دشمنی اور نافرمانی میں ذلت ہے۔ جو کام اللہ کی خاطر نہ کیا گیا ہو نا، یاد رکھیں، ایک اصول بنا لیں، اگر آپ نے عزت کے لیے، پیسے کے لیے اور بڑی ان چیزوں کے لیے وہ کیا ہے، تو اس میں ذلت ملے گی۔ لیکن جو آپ نے کام اللہ کا چہرہ پانے کے لیے، خالص اللہ کے لیے کیا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ العزیز آپ کو عزت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی عزت نہیں دے سکتا جس سے تو دشمنی رکھے، کہ ہمیں پھر عزت کا معیار اللہ تعالیٰ کے پاس جب ساری عزت ہے، اس کے پاس ساری پاور ہے، تو ہم لوگوں سے کیوں عزت مانگتے ہیں؟ لوگوں کی وہ بنتیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑتے ہیں، تم مجھے سے ریسپیکٹفلی بات کرو، مجھے ایسے ذلیل نہیں کرنا کسی کے سامنے، یہ ہے وہ ہے۔ کب تک یہ چلتا ہے؟ اصل عزت تو ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں، وہی سارا منبع عزت کا، قوت کا، غلبے کا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر کوئی عزت دینا چاہے، اللہ کی ذات اگر عزت دینا چاہے، تو کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ کسی کو اتھارٹی دینا چاہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ سفارش کے بغیر ہی کسی اتھارٹی میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے یہ کیا کل کا لڑکا اس فیملی بیک گراؤنڈ سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ جالوت اور تالوت کی اس میں بھی جو جسم کی بات ہوئی تھی، کہ وہ جو بادشاہ مقرر کر دیجیے ہمارے لیے جو ہمارے ساتھ لڑے، تو اس میں تھا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے، ہمیں تھا کہ مال کے مطابق یہ زیادہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے علم اور جسم کی بیس پر اس کو عزت دی تھی۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ایسا ہے، کہ اس کی اتھارٹی تھی نا، اور وہ پھر جیت کے۔ تو آپ سوچیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے لیے بہتری فرماتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انسان نافرمانی کر کے اس میں اپنی عزت ڈھونڈتا رہتا ہے، کہ نہیں میں بے حجاب پھروں گی، اور میں یہ ایسے کروں گی تو ایسے کروں گی، اس میں بڑی عزت ہے، ماڈرنزم ہے، اور میرے اسٹیٹس کو بڑا اپلفٹ کیا جائے گا۔ نہیں، قرآن کے جو لاز اور احکامات ہیں نا، کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، فار دا ٹائم بنگ آپ کو مشکل لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ کیوں ہے، اس میں تو مجھے نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہر انسان الٹیمیٹلی ایک دن ضرور پہچانتا ہے اس بات کو، کہ نہیں نہیں، میرا ہی کوئی کمی کوتاہی تھی، اللہ نے اس لیے حجاب کا حکم۔ آپ دیکھیں کس طرح جو پامال ہوتی ہے عزتیں عورتوں کی جو بے حجاب پھرتی ہیں، اور قرآن میں اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اپنی جو اوڑھنی ہے نا، اس سے اپنے آپ کو کور کرو تاکہ تم پہچان لی جاؤ اور نہ ستائی جاؤ۔ تو کس قدر ستاتے ستاتے وہ ریپ تک کیس چلے جاتے ہیں، کہ آپ کس قدر انسان جو ہے نا اپنی عزت خود کھو بیٹھتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عزت ہے، اور دشمنی، نافرمانی اور غیر اللہ کے لیے خوش کرنا اور کام لوگوں کے لیے، اس میں ذلت ہے۔ پھر انسان کی اصل عزت کہاں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں ایک سائیکل ہے پورا، کہ جو آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی محبت، اس کی جو احکامات ہے، اس کی عظمت، اس کی ذات صفات کی خشیت، یہ سب دل میں پیدا ہوتی ہے، تو پھر انسان کے اندر یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں، میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے بے حجاب نہیں پھرنا، میں نے کسی کو تذلیل نہیں کرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان تقوی اپناتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں۔ آپ سورۃ حجرات میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک اکرام والے کون ہیں؟ جو تقوی والے ہیں۔ تو اکرام سے کیا مراد ہے؟ اکرام سے مراد آنر اور عزت ہی تو ہے، کہ اللہ تعالیٰ کس کو اکرام دیتے ہیں؟ جو تقوی اپناتا ہے۔ تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کی فرما برداری میں ہی عزت ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح، فار ایگزامپل کوئی سود کھاتا ہے، نافرمانی ہے نا، اعلان جنگ ہے جو سود کھاتا ہے، کب تک وہ کھا کھا کے اپنے لیے کچھ بنا لے گا؟ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اسی سود کی وجہ سے نا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ذلیل ہوتا ہے ہوگا۔ کیا آپ سوچیں کس قدر نافرمانی کی سزا دنیا میں ملتی ہے؟ حرام مال سے یاد رکھیں، اولاد کی پرورش بھی حرام طریقے سے ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، وہ صحیح راستے پہ نہیں ہے، حرام کاموں میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کیسے بے برکتی آتی ہے، بے سکونی آتی ہے زندگی میں، لیکن اطاعت میں تقوی کا حصول ہوتا ہے، اور انسان کو عزت ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام جو سیکھ رہے ہیں، العزیز، جو غلبے والا ہے، قوت والا ہے، عزت دینے والا ہے، ناقابل تسخیر ہے،
کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس میں پھر ہمیں عمل کی کیا بات ہے؟ ہمیں کیوں اتنا بیٹھ کے ہم اللہ کے ناموں کو سیکھ رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے ورد کریں اللہ کا اور بس اللہ اللہ کریں، تو کیا ضرورت پڑی ہے ان کو ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی، اپنی زندگی سے مثالیں لا کے سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ کے نام سے دیکھنے کی، اپنی زندگیوں میں ریفلیکٹ کرنے کی کہ کیا اس نام کے ذریعے مجھے اپنی زندگی کیسے خوبصورت بنانی ہے، مجھے کیسے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، مجھے اس کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، اللہ کے تعالیٰ کے کا تقویٰ اپنا کے جو وہ دے گا کہ انسان بچے گا ایسے کاموں سے تو اس کو عزت ملے گی۔ آپ دیکھیں روزہ رکھنے سے کتنا تقویٰ کا حصول ہوتا ہے، ہم ان گناہوں سے بچتے ہیں، کیونکہ بھوکا پیاسا رہنے سے ہم نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں اور وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے۔ کس قدر دنیا آخرت میں روزے دار کے لیے عزت کا مقام ہے، اور آخرت میں تو باب الریان آپ سوچیں، اور کس طرح اللہ نے کہا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے لیکن روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ تو عمل کی کیا بات ہے کہ وہ رب ہے جو باعزت ہے، شدید قوت والا ہے، غلبے والا ہے، ناقابل تسخیر ہے، تو میں اس کے سامنے عاجزی اختیار کروں۔ وہ بادشاہ ہے، وہ تکبر کی ذات، جس کو تکبر لائے کہ وہ سب سے بڑا ہے، میرا حکم بڑا نہیں ہے، میں عاجز رہوں، اس کے آگے جھک جاؤں۔ آپ کو پتہ ہے نماز میں جو جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اٹس ناٹ جسٹ فزیکلی آپ سجدے میں جا رہے ہیں، آپ اس چیز کا ساتھ دل سے اعتراف بھی کر رہے ہیں، سجدے میں ٹیک کے ماتھا اپنے رب کے آگے کہ پاک پروردگار سبحان ربی العلیٰ، تیری ذات پاک اور اعلیٰ ہے، سبوہن قدوس رب الملائکۃ وروح، کہ آپ پروردگار پاک ہیں ہر عیب سے، میں جو ہوں نا وہ مجھے عاجزی اپنانی چاہیے، میں یہ ماتھا ٹیک کے عاجزی اپنا رہی ہوں، اور یہ ایک طرح سے سرنڈر کرنا بھی ہے کہ تیرے احکامات سب سے اعلیٰ ہیں، میں جو ہوں نا اپنے نفس کو عاجز بناؤں گی، اپنے آپ کو کم تر کروں گی، اپنی جو میں نے الہ بنایا ہوا ہے اپنے نفس کو، اس کو میں نے ماتھا ٹیک کے گرانا ہے، توڑنا ہے اندر سے۔ تو آپ دیکھیں کتنے بت ہم توڑ سکتے ہیں عاجزی اپنا کر، کہ جھک جائیں اپنے رب کے آگے، عاجزی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجز لوگ بہت پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو متکبرین نہیں پسند۔ تو اس نام سے کہ اللہ عزت دینے والا ہے، وہ غلب قوت والا ہے، اس کا ہر حکم جو ہے وہ عزیز اور غفور ہے، عزیز اور حکیم ہے، عزیز اور رحیم ہے، اس کی ہر اس میں نا حکمت اور پناہ ہے۔ تو مجھے اپنے رب کے سامنے عاجزی اپنانی ہے، بھئی بہتری ہے، اس لیے مجھے وہ مان لینا ہے۔ حکم آیا حجاب کا، حجاب کر لینا ہے۔ غیبت منع ہے، میں نے نہیں کرنی غیبت، میں نے کوشش کرنی ہے۔ جو جو احکامات ہیں اس میں عاجزی اپنائیں، فزیکلی بھی اور دل سے بھی انسان کوشش کرے اللہ کے حکم کیا آگے اپنے فیصلے کو نہ اہم رکھے، کیونکہ وہ عزیز ہے، غلبے والا ہے، قوت والا ہے، سراسر عزت دینے والا ہے۔ پھر اپنے آپ کو اطاعت میں لگائیں اللہ کی، صبح شام ذکر کریں اپنے رب کا، اور دیکھیں قرآن پڑھیں، دیکھیں کیا کیا احکامات اس نے نازل کیے۔ تو اطاعت ہمیں پتہ کیسے چلے گی؟ ہمیں وہ 4-5 چیزیں ہی بس پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، اینڈ دیٹس اٹ۔ آپ قرآن کھول کے ڈیپلی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے ہاں یہ کرنا ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، اور یہ نہیں کرنا یہ تو بڑا خطرناک راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سراسر عقل مندی ہے، سراسر تقویٰ اور عزت ہے، اور میری فلاح بھی اسی میں ہے۔ تو عقل مند بنیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو جھکا دیجیے، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شکر کے ساتھ۔ پھر تقویٰ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں آئے گا جب آپ کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی نا، اور پھر اس کی محبت ہوگی، اور پھر ہوگا کہ میں نے بچنا ہے بھائی ان کاموں سے، نہیں کرنا، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ منع کیا اللہ نے، تو پھر آپ آٹومیٹکلی نہیں کریں گے وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا ہوگا، اور آپ کا دل اطاعت میں جھک جائے گا، عاجزی کی طرف کرے گا، آپ کا خود دل کرے گا جب میں نماز پڑھوں۔ اب نماز تو ویسے بھی انسان کو بے حیائی سے بچاتی ہے، تو آپ دیکھیں کس قدر انسان کو ہوگا ہے چھوڑو چپ کرو، روزہ رکھا ہوا ہے اچھی بات نہیں ہے، روزے دار ہوں میں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گالیاں نہیں دینی، کان آنکھ دل سب کا روزہ رکھنا ہے، تو کیسے وہ آٹومیٹکلی اطاعت کی طرف آتا ہے نا، جب وہ اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کو بچاتی ہیں، تقویٰ کی طرف لے کے آتی ہیں، کیونکہ تقویٰ کا مطلب ہے بچنا۔ تو انسان ہر اس چیز سے بچتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور ہر اس چیز کو کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اصل عزت اطاعت میں ہی ہے، اصل عزت عاجزی میں ہے، تکبر میں عزت نہیں ہے۔ جتنا بھی انسان بڑا متکبر بنا پھرتا ہے نا، تو ایک دن ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے ہاں میں تو بڑا، فرعون کا آپ حال دیکھ لیں کیسے اس نے پھر جو ہے نا ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتا ہوں،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بھی مان لاتے ہو، اب کیا فائدہ، ساری زندگی تو تم نے متکبر بن کے تم نے کہا میں خدا ہوں، میں ربکم الاعلیٰ، تمہارا سب سے بڑا اللہ الہ تو میں ہوں تمہارا، مجھے میری بات، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ تو اطاعت میں، عاجزی میں سکون ہے، عاجزی میں عزت ہے، عاجزی میں فلاح ہے۔ اور آپ دیکھیں اتھارٹی بھی اللہ تعالیٰ عاجز لوگوں کو دیتے ہیں، اور جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں عاجزی والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر اتنی ہیوملٹی ہوتی ہے کہ وہ تکبر کی طرح نہیں ہوتے، وہ جھک کے ملتے ہیں، ان کے اندر اخلاق میں وہ عاجزی جھلک رہی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ زمین میں جھک جھک کے جاتی ہیں اور اللہ ان کو اور عزت دیتا ہے اور اوپر کرتا ہے ان کے شان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے، یاد رکھیں، لوگوں کے آگے متکبر بن کے یا بہت عزتیں مانگ کے کوئی نہیں عزت پا سکتا، اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ الجمیع، اللہ کے پاس ساری عزت ہے، جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو معاشرتی رویہ کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عزت دی ہے، انسان بھی ان کی عزت کرے، دیکھیں احترام کریں، بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے، اتھارٹی میں لوگ، ایون کہ بچوں کو رسپیکٹ کریں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے بڑوں کی تو بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے، لیکن بچوں کے ساتھ گالم گلوچ یا ان کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی۔ اس پر فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو، بنی آدم کو اکرام دیے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے پیدا کی ساری نسلیں، ہم سب کو انہیں عزت دی، اشرف المخلوقات بنایا۔ تو میں کیا کون ہوتی ہوں اس کی عزت پامال کرنے والی، گالی گلوچ دینے والی؟ آپ سوچیں کہ سمپلی آپ کوئی گالی دے جس میں انسان کو جو انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ عزت لوگوں سے چاہتے ہیں، لیکن عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ انسان لوگوں سے جتنی بھی عزت مانگے وہ نہیں ملتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ نے جن لوگوں کو عزت دی، انسان بھی ان کی عزت کرے، اور جنرلی ہر ایک کی رسپیکٹ کیا کریں۔ اور رسپیکٹ میں یہ شامل ہے کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، زبان سے ایسے الفاظ اور کلمات نہ ہو۔ پھر معاف کرنا، لوگوں کو معاف کر دیں، لوگوں کو ذلیل نہ کریں، ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ اب وہ معافی مانگ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہاں جاؤ، تم حق نہیں ہے کہ میں تمہیں معاف کروں۔ آپ کہاں سے اتھارٹی؟ اللہ تعالیٰ شرک جیسا معاف کر دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ معاف نہیں کرتا۔ تو کس قدر خوبصورت بات ہے نا کہ انسان اس طرف اپنا فوکس کرے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کہ میری ذات جو ہے وہ مجھے بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کہ احترام کا معاملہ کرنا ہے، عزت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور پھر یہ عزت اور احترام انسان کو آگے لے کے جاتا ہے۔ تو لوگوں کو معاف کر دیا کریں، عزت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی بہترین پہچان کروا، اور ہمیں اپنے رسول کی، اپنے کلام کی، اپنے احکامات اور دین والوں کی عزت، اور عزت کا مطلب یہ رسپیکٹ دینا، ان کی بات ماننا۔ جیسے اللہ کی عزت کیا ہے کہ اس کے احکامات ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا ہے؟ کیا حدیث میں دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، جس چیز سے انہوں نے منع کیا اس سے منع ہو جانا، اور جس کا انہوں نے حکم دیا ہے اس پر اس حکم کو مان لینا۔ تو آپ دیکھیں پھر خلاصہ کیا ہے کہ اطاعت اور تقوی جو ہے نا عزت اپنانے کا ذریعہ ہے، نیکسٹ، اور غلبہ اور عزت جو ہے نا وہ ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں نے اپنا عمل کیسا رکھنا ہے کہ جو ہے نا تو لوگوں سے توقع نہیں کرنی، جو ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عاجزی اور معافی کا معاملہ کرنا ہے، اہل حق کا احترام کرنا ہے کہ العزیز تو عزت دینے والا ہے، اور ساتھ اللہ کے ناموں دو کو ملا لے کہ تو رحم فرما دے، مجھے معاف کر دے، کوئی کمی کوتاہی ہوئی اتھارٹی میں معاف کر دے۔ تو یہ رب کی کائنات ہے جو کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، تو ہمیں وہ بات مان لینی چاہیے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں برکت دے، ہمیں عزت والی زندگی دے، دنیا آخرت میں جو ہے نا ذلت سے بچائے، اور قیامت کے دن بھی حسرت سے بچائے، اور قوت اور غلبہ جتنا دے اس میں ہم ریسورسز کا مس یوز نہ کریں، اتھارٹی کا مس یوز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، وہ عزیز اور حکیم کے ساتھ عزیز اور غفور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔